الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں آپ احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے کی سعادت سے بہرمند کیا، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. کچھ مہمان نہیں بھی آ سکے، جو تشریف فرما ہو چکے ان کے لیے آج میں حج کے عنوان سے 3 نشستیں میں نے آپ کے لیے قائم کرنی تھیں. اور آج کی پہلی نشست میں کچھ احکام احرام کے متعلق بیان کروں گا اور کچھ احکام عمرے کے متعلق بیان کروں گا. آنے والی کل کی نشست میں سارے کے سارے احکام حج کے متعلق بیان کروں گا. اور اس کے بعد جو تیسرے دن کی نشست ہوگی اس میں کچھ یہ بیان کروں گا کہ مختلف قسم کی غلطیاں جب واقع ہو جاتی ہیں حجاج کرام سے تو ان غلطیوں کا ازالہ پھر کیسے کیا جائے گا، یعنی ان غلطیوں سے حج میں جو نقص پیدا ہوتا ہے تو اس نقص کو ختم کر کے حج کو دوبارہ سے درجہ کمال تک کیسے پہنچایا جا سکے گا. اس طریقے سے 3 نشستوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. اب حج اور عمرے کے متعلق مسائل ڈھیروں سارے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں جو کہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق نصیب فرمائی اور میں نے محسوس کیا اور مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا کہ ان ڈھیروں مسائل میں سے کتنے کو ایسے ہیں جو روز مرہ حجاج کرام کو پیش آ سکتے ہیں اور پیش آتے رہتے ہیں، میں تقریباً اتنے ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. وگرنہ اگر سارے کے سارے مسائل بیان کیے جائیں تو یہ بالکل یقینی بات ہے کہ 3 دنوں کا یہ ٹائم پیریڈ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے پھر کم از کم بھی 25-30 نشستیں پھر یقیناً ہمیں چاہیے ہوں گی. لیکن 25-30 نشستیں یہ تو کلاس روم کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہاں ہم بہت اہم اور بہت مشہور مسائل بیان کریں گے اور سیکھیں گے. یہ جملے میں نے اس لیے بول دیے ہیں تاکہ جتنے کو مسائل میں بیان کروں جن کو میں نے محسوس کیا کہ یہ روز مرہ پیش آنے والے ہیں، تو اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور عالم کوئی اور مسئلہ بیان کر دے گا تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا. ظاہر ہے میں نے کم آپ کے لیے بیان کرنے ہیں جس سے آپ کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے. کوئی چوتھا یا 5واں عالم 10 مسئلے اور بھی بیان کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، اور وہ میں نے بیان اس لیے نہیں کیے ہوں گے کہ میرا خیال یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ شاید وہ زیادہ روز مرہ پیش آنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ چند تمہیدی کلمات میں نے آپ کے لیے بیان کر دی ہے. اب میں چونکہ حجاج کرام جو پاکستان سے جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جا کر تو عمرہ کی سعادت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ مکہ میں کافی دنوں تک یہ قیام پذیر رہتے ہیں. شیڈول کے مطابق کچھ حجاج کرام کو تو مدینہ طیبہ بھجوا دیا جاتا ہے اور کچھ شیڈول کے مطابق ادھر ہی رکھ لیے جاتے ہیں، وہ جیسی ترتیب کا نظام ان کا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب ایام حج آتے ہیں تو مدینہ شریف والے بھی مکہ ہی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو جو پہلے سے مکہ میں ہوتے ہیں وہ پہلے ہی مکہ میں ہوتے ہیں. تو کافی سارے دنوں کے گیپ کے بعد جا کر پھر حج کا دورانیہ شروع ہوتا ہے. تو ہمارے پاس 2 حصے ہوئے، ایک یہ کہ جاتے ہی ہم نے عمرہ کر لینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دوسرا حصہ جسے میں کل بیان کروں گا کہ کافی دن گزارنے کے بعد جب دوبارہ اب حج کا زمانہ آ چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، خالص حج کی خاطر کیا کرنا ہے. یہ اس طریقے سے میں نے تصویر آپ کے سامنے بیان کی ہے اپنے سبق کی. تو عمرے کا کام ہم یہاں سے شروع کرنا چاہیں گے. آپ نے احرام کی 2 چادریں لے لی ہیں، سامان تیار کیا، تو پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ احرام آپ کہاں سے باندھیں. گھر سے باندھ کر نکلنا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے، گھر سے بھی احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں. اکثر حجاج کرام اس میں سہولت محسوس کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھ لیتے ہیں. گھر سے آپ احرام باندھ کر نکلو گے تو جو رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ پھولوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ وہاں آگے کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر
جو ادھر کے علاقے سے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی پھولوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، تو حالت احرام میں خوشبوؤں سے بڑا احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تو اس مجبوری کے پیش نظر فطری طور پر حجاج کرام گھر سے پھر احرام باندھ کر نہیں نکلتے ہیں، بلکہ وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، جس نے پھول ڈالنے ڈولنے ہیں، خوشبوئیں لگانی ہیں، لگ جائیں تو پھر وہیں سے وہ احرام باندھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ گھر سے آپ نہائیں دھوئیں، اپنے جسم کے جتنے بھی اضافی چیزیں ہیں، ناخن ہیں، بال ہیں، انہیں آپ صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد اپنے احرام کو گھر سے ہی خوشبو لگانا چاہیں تو لگا لیں۔ تو لگانے کے بعد ایئرپورٹ پہنچیں، اور وہاں جا کر بھی کافی دیر آپ کو حج کے لیے جہاز کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ بالکل قریب محسوس کریں کہ گھنٹہ بھر یا پونا گھنٹہ بھر رہ گیا ہے ہماری فلائٹ کے اڑان بھرنے میں، تو اب آپ ساتھ ہی واش روم ہے، وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے احرام کی 2 چادریں اپنے جسم پر اوڑھیں گے، اور اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں انہیں آپ اتار دیں گے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ کپڑے سلے ہوئے اتار دینے ہیں، 2 احرام کی چادریں باندھ دینی ہیں۔ اس کے بعد لگے ہاتھوں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حج سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتے ہیں، وہ سیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی مثلاً جب یہ چادریں باندھ رہے ہوں اور کپڑے اتار رہے ہوں، اپنی شرم گاہوں کا خیال کرنا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ وہ رش ہوتا ہے وہاں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بڑی احتیاط کے ساتھ مردوں کو وہاں پھر وہ کپڑوں کی تبدیلی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے لیے گھر سے بھی آپ پریکٹس کر کے نکلیں، یہ آپ کا مسئلہ ہوگا۔ گھر سے اگر آپ پریکٹس کر کے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو احرام کی چادریں تبدیل کرتے وقت بڑی احتیاط آپ کو درکار ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس احتیاط پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ قمیض آپ بعد میں اتاریں، یہ بڑا ایک مہذب صاحب کو کام بتانے لگا ہوں۔ قمیض آپ بعد میں اتاریں، اور شلوار آپ پہلے اتاریں، لیکن اس سے پہلے آپ احرام کی چادر جو ہے، یہ عظیم چادر نکالو یار ذرا، احرام کی چادر جو ہے اس سے پہلے کھول کر، میں آپ کے سامنے تصویر بنا کر بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ احرام کی چادر قمیض کے نیچے باندھ لیں، اور تاکہ نیچے والا جو دھڑ ہے آپ کا وہ شرمگاہ محفوظ ہو جائے، اور پھر ہلکے سے ہاتھ اندر ڈال کر تو اپنی شلوار کو آپ نیچے پھینکیں، اور بس آپ کا جو حساس حصہ تھا وہ قدر پورا ہو جائے گا۔ میں لگے ہاتھوں جس مسئلے کو بیان کرتا ہوں فوراً آپ کے سامنے اس کی تصویر اور کنڈیشن بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ میں صرف آپ کو قمیض پہنا ہوا ہے اور چادر پہنا کر بتانے لگا ہوں، تو تاکہ وہاں جا کر آپ کے لیے سہولت ہو، اور ایئرپورٹ پر چادریں تبدیل کرنا اور احرام کی کپڑے اتار لینا آسان ہو سکے۔ مثلاً یہ چیز قمیض آپ آگے سے نیچے سے باہر نکال تاکہ آپ کا، اور اس کے یہ تھوڑی سی نیچے والی چادر باندھتے وقت یہ ذرا اس طرح چادر کھول دیں تاکہ وہاں جا کر آپ نے لمبے قدم رکھنے، لمبے قدم تو ٹانگیں نیچے سے کھول کر پھر آپ باندھیں گے۔ اوپر سے آپ کی پوزیشن ٹائٹ ہو جائے گی، اور نیچے سے آپ کے جو وہاں جا کر چلنا پھرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر نیچے پہلے سے آپ ٹائٹ ہو کر باندھو گے تو بار بار آپ کے وہ کپڑے چادر نیچے آپ کے لگے گی اور آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ اب یہ چادر باندھنے کے بعد ہلکے سے آپ اپنا آزار کھول کر کے چادر نیچے پھینک سکتے ہیں۔ خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جائے تو کرتا آپ کا آگے ہے، ٹائم بھی ہے، کرتا بھی آپ کا پیچھے ہے، اس طریقے سے عزت آپ کے ساتھ آپ چادر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرتا ڈائریکٹ اتاریں، بنیاد بھی اتاریں، اور یہ ساتھ ہی کہ آپ کو اوپر والی چادر آپ یوں لیں گے اور نیچے والی چادر آپ احتیاط سے یوں اتاریں۔ اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو چادریں تبدیل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جو اوپر والی چادر میں نے ابھی آپ کو لے کر دکھائی، چونکہ ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں داخل باقاعدہ نہیں ہوئے ہیں، آپ سر چھپائیں، اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی پہنیں، اور اگر ٹوپی نہیں ہے بیگ میں ڈال لی ہے تو چادر اپنے سر پر رکھیں، اور باقاعدہ 2 نفل آپ ادا کریں گے۔ ہم معلوم نہیں کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم کیا بنتا ہے، نفل ادا کرنے ہوتے ہیں تب جب کہ مکروہ ٹائم نہ ہو، یعنی عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد ہر طرح کے نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہر طرح کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ یہ 2 نفل پڑھیں گے۔ تو اگر وقت صحیح ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، 2 نفل پڑھے آپ نے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، سر سے ٹوپی ہے تو وہ بھی اتار دی، سر پر اگر چادر ہے تو وہ بھی اتار دی، نیچے چادر پہلے باندھی ہوئی ہے، دوسری چادر آپ نے جیسے سردیوں میں ہم لیتے ہیں ویسے آپ نے سر پر رکھ لی ہے۔ تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے عمرے کی۔ نیت کرنے کے لیے
عربی زبان کے اندر الفاظ بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ عربی بعض اوقات ہم پنجابیوں کو یاد نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، اگر عربی کی عبارت آپ کو یاد نہیں ہے، آپ اردو آتی ہے تو اردو میں بول لیں، پوٹھوہاری آتی ہے تو پوٹھوہاری میں بول لیں۔ میں تینوں زبانوں میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، بس عربی کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نہیں آتی عربی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں اس سلسلے میں آج یہ بات آپ ذہن میں لے کر جائیے گا کہ عربی اگر آپ کو نہیں آتی حج کے موقع پر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ اردو میں کہہ لیں: اے اللہ تعالیٰ، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اسے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ آپ کی حتیٰ کہ آپ کو یہاں تک بتا دوں، اگر آپ نے یہ الفاظ نہیں بھی بولے، صرف سوچ ہی لیا، یہی جو میں نے بولا ہے، صرف یہ سوچ ہی لیا کہ اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آسان کر دیا اور قبول کر لے، تب بھی آپ کی نیت ہو گئی ہے اور آپ کے لیے احکام شریعت شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ کہیں گے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ بہت یاد کریں اور یہ آپ کو بہت کام آنا ہے۔ میں ایسا نہیں کروں گا کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ کو بہت سارا وقت تلبیہ پڑھانے پر لگا دوں۔ عام طور پر جو حج کی نشستیں ماشاءاللہ واقع ہوتی ہیں اس میں ہمارا بہت سارا وقت تلبیہ پڑھنے پڑھانے پر لگ جاتا ہے۔ میری طلب اصل میں کچھ آگے ہے، یہ آپ خود یاد کریں۔ گھروں کے اندر حج کرنے جا رہے ہیں، یہ 2 لائنیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں۔ آپ مسائل کی طرف توجہ کریں جس سے ہمارے حج خراب ہو جاتے ہیں یا عمرے خراب ہو جاتے ہیں، میں آپ کی توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بار کم از کم تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم نیت کر چکتے ہیں اس کے بعد 3 بار پڑھنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور تلبیہ پڑھنے کے متعلق مسئلہ یہ یاد کر لیں کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ بہترین، افضل، ثواب والی عبادت آپ لوگوں کے لیے تلبیہ پڑھنا ہی ہے۔ یعنی دیکھو، ویسے ہم سال بھر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، بھائی ثواب ہوتا ہے اس میں، ذکر کرتے رہتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہتے ہیں، لیکن احرام میں آنے کے بعد کلمہ بھی ثواب ہے، درود شریف غلط نہیں ہو گیا، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ثواب آپ کے لیے کس شامل ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی منت سماجت ہے۔ اے اللہ، ہم آ گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، ہم آ گئے ہیں، اقرار کر رہے ہیں تو اکیلا ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اب قبول فرما لے۔ یہ بار بار التجا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ بندہ اب میری طرف بڑھ رہا ہے اور مسلسل بولے چلا جا رہا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس لیے سب سے بہترین عبادت آپ کے لیے پھر تلبیہ پڑھنا ہی ہوگی، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں۔ تلبیہ شریف پڑھتے پڑھتے بندہ تھک بھی جاتا ہے، تو جب تھک جائیں چپ کر جائیں۔ پانی پینا ہے تو روک دیا ہے، کھانا کھانا ہے تو روک دیا ہے، یا جہاز کے اندر بھی کھانا پانی ملتا ہے تو بندہ روک دیتا ہے، پھر یاد آ گیا، پھر آپ تلبیہ پڑھیں۔ جب بھی تلبیہ شریف آپ کو یاد آئے تو 3 مرتبہ لازمی پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ 5 کر لیں، 7 کر لیں، 8 9 10 کر لیں، لیکن جب بھی پڑھیں 3 سے کم نہ پڑھیں۔ شریعت کے اندر یہ چیز بڑی پسندیدہ سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی تلبیہ شریف پڑھا جائے 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو بیان کیا ہے وہ صرف اتنا ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ پر چادریں تبدیل کی، کپڑے اتارے، چادریں باندھ لیں۔ اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی شے یاد رہے۔ چادریں آپ نے باندھ لیں، پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اردو میں یا پنجابی میں یا انگلش میں یا پشتو میں یا عربی کے اندر نیت کر لی کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اسے آسان بناتے میرے لیے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور کہنا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 بار تو ضرور کہنا ہے۔ 3 مرتبہ کہنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ آپ تلبیہ شریف پڑھتے رہیں۔ اب اگلا کام آپ کا وہاں جا کر ہونا ہے، جو ابتدا آپ نے کرنی تھی وہ کر لی، باقی جو عمرے کی کہانی ہے وہ وہاں جا کر بیان ہونی ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں درمیان کے، ان کا عمرے سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق آپ کا احرام کے ساتھ ہے، اور وہاں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، جہاز میں ہو، ہوٹل میں ہو، کچھ مسائل ایسے ہیں ان کا تعلق ان باتوں کے ساتھ ہے۔ میں وہ لگے ہاتھوں، مکہ تو اب جب پہنچو گے تو پھر پہنچو گے نا، 4 5 6 7 گھنٹے تو آپ کو لگیں گے، اس کے بعد جا کر آپ پہنچو گے، تو اس سے پہلے کے جو درمیان کے مسائل ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ سماعت کریں مجھ سے کہ وہ مسائل کیا ہوتے ہیں۔ حجاج کرام، اللہ کے پیارے بندے ایسا کرتے ہیں کہ وہ 3 بار پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک، جو مشاہدہ ہے آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھ کر پھر گپے لگانا شروع کر دیں گے۔ اور گپے پتہ کیا ہوتی ہیں؟ تیرا کتنے کا پیکج ہوا ہے،
پیسوں کی فکر، تیرا کتنے کا پیکج ہوا یار، ہمارا تو اتنے کا پیکج ہوا، رہائش تیری کدھر ہے، اچھا میری رہائش تو ادھر ہے، یعنی اس طرح کی اینکنگ بیک، آپ کیا کرتے ہو، اچھا آپ کہاں سے آئے ہو، یعنی اس طرح کی باتیں بہت سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اب یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ کو میں باتیں کرنے سے روکوں، لیکن میں آپ کو افضلیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ تلبیہ کا تلاوت کریں، کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، ان مسائل کو آپ پڑھیں کہ جو عن قریب آپ کو حج کے دورانیے میں پیش آنے والے ہیں، ان مسائل کو آپ پڑھیں، یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ تو میں نے ابھی کیا کہا، تلبیہ کہنے کے بعد باتوں سے رکیں، کثرت کے ساتھ تلبیہ کہیں، یہ دوسری بات میں نے کہی۔ اب جو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد شریعت پاک کی طرف سے آپ پر کچھ پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، جب بھی ایک بندہ کوئی بھی عبادت شروع کرتا ہے تو اس عبادت میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ پابندیاں لگاتے ہیں، بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، دیکھو نماز ہم نے پڑھی، اللہ اکبر، باتیں کرنے پر پابندی، نماز کی حالت میں باتیں کرے ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کی حالت میں کھانے پر پابندی، نماز کی حالت میں پینے پر پابندی، نماز کی حالت میں لیٹنے پر پابندی، نماز کی حالت میں چلنے پھرنے پر پابندی، بہت ساری پابندیاں محسوس نہ ہو گئیں۔ تو عبادت شروع ہوئی تو پابندیاں شروع ہوتی ہیں تاکہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں آزمائے کہ کتنا کو ہماری طرف متوجہ رہتا ہے۔ میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، روزہ رکھنا شروع کیا آپ نے، تو روزہ رکھتے ہی آپ پر پابندیاں شروع ہو گئیں، اب کھانا نہیں ہے، اب آپ نے پینا نہیں ہے، اب آپ نے ازواج کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، جس حکم اور جس سینس میں بھی رب کریم نے کہا، پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی آپ نے تو پابندیاں ہوتی ہیں، چل وضو کر کے آ، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگانا، اور جب تلاوت کر رہے ہو تو ادھر ادھر کی گپیں نہ لگانا، یہ پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو عمرے کا بھی حال یہی ہے، حج کا حال بھی یہی ہے، جب ہم احرام کی 2 چادریں باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں میں کچھ ہم سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں، خطائیں واقع ہوتی ہیں۔ میں کچھ وہ پابندیاں اور وہ غلطیاں اور وہ خطائیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہیں ویسے وہ ڈھیروں ساری، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کیا کہا تھا، میں آپ کو اتنی کو بیان کروں گا جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے، اور جو آپ کو پیش آ سکتی ہیں احرام کی حالت میں اتنی کو پابندیاں بیان کروں گا جتنا وہ جاج کرام جن میں انوالو رہتے ہیں اتنی کو پابندیاں۔ مثلاً چند باتیں ایسی ہیں احرام کی حالت میں حرام ہیں، ہم انہیں کبھی بھی ان کا ارتکاب نہیں کریں گے، حرام ہیں چند باتیں، احرام کی حالت میں ان کاموں کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے پہلے ہی اتار دیے ہیں۔ وہ کپڑے اتارنے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنیان تک بھی نہیں پہن سکتے، تو یہ ایک پابندی ہو گئی۔ تو یہ انشاءاللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، تقریباً ہم ایسا نہیں ہی کرتے ہیں، یہ ایک آسان بات ہے، ہم ایسا نہیں ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دوسری پابندی بیان کرنا چاہوں گا، احرام کی حالت میں ہم نے اپنے سر کو نہیں چھپانا، کوئی ٹوپی نہیں پہننی احرام کی حالت میں، مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہننی، سر پر کوئی ہم نے امامہ نہیں پہننا، یہ احرام کی پابندی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً یہاں بھی یہ دکھنے میں آیا کہ تقریباً نہیں ٹوپی پہنتے ہم لوگ، اور امامہ بھی حالت احرام میں ہم نہیں باندھتے۔ میں نے دوسری پابندی آپ کے لیے بیان کر دی۔ تیسری پابندی یہ ہوتی ہے کہ جو جوتا ہم نے پہننا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ، اوپر والا حصہ، ہر بندہ اپنے پاؤں کو دیکھے کہ جو اوپر والی ہڈی ہے یہ ہڈی ننگی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے حجاج کرام عام طور پر کینچی چپل، یا آپ لوگ ہوائی چپل کہتے ہو، وہ استعمال کرتے ہیں۔ صرف وہی نہیں، کوئی سی بھی ایسی جوتی جس سے آپ کی ہڈی ننگی رہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ موچیوں کا بنا ہوا خصہ، کچھ خصے تو ہوتے ہیں ذرا وہ بڑے ٹیک دار سے ہوتے ہیں، وہ کافی اوپر تک آئے ہوتے ہیں، ان کی ویسے نہیں کرتا۔ وہ جو نارمل سے خصے ہوتے ہیں وہ صرف پنجے کو چھپا، جیسے لیڈیز کے خصے ہوتے ہیں وہ پنجے کو چھپاتے ہیں، باقی ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ننگی ہوتی ہیں پاؤں کی۔ اگر مردوں کا بھی کوئی ایسا خصہ ہے تو پہن سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہڈی کا چھپانا یہ حرام ہے، ہڈی نظر آنی چاہیے، یہ حالت احرام کی اگلی پابندی۔ اور میں لگیا تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تک بھی ہماری کوئی غلطی نہیں، تقریباً ہم کینچی چپل پہن کر ہی جاتے ہیں، ہڈیاں ہمارے پاؤں کے اوپر والے حصے کی ہڈیاں تقریباً ننگی ہی ہوتی ہیں۔ خاص کر کے جو اب پابندی بتانے لگا ہوں اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، اب جو پابندی بتانے لگا ہوں حالت احرام کی، اس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں ہم نے کسی طرح کی کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرنی، نہ کپڑے پر خوشبو لگانی ہے،
احرام کی چادروں پر، نہ جسم پر کہیں باڈی سپرے ہوتے ہیں، کہیں جسم پر بھی خوشبو نہیں لگانی ہے، حتیٰ کہ ایک مخفی خرابی جس کا ایک دم سے یاد نہیں رہتا، بندہ جو کام روٹین میں کرتا ہوتا ہے تو اس روٹین کو ایک دم سے چھوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارا سال کھانا کھاتے ہیں تو روزہ رکھا تو بعض لوگ پہلے ہی روزے دن کے ٹائم کھا پی لیتے ہیں، وہ روٹین بنی ہوتی ہے نا، تو جو کام روٹین میں ہوتا ہے تو ایک دم سے چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب ٹیشو کا استعمال جو ہے ہماری روٹین ہے، تقریباً کافی ساری روٹین ہے۔ اب اگر تو آپ کی پاکستان ایئر لائن ہو تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کا ٹیشو کبھی بھی خوشبودار نہیں ہوتا، یہ ٹیشو خوشبودار، یہ سمپل ٹیشو دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سعودی ایئر لائن ہے تو وہ جب کھانا آپ کو دیتے ہیں، بلکہ کھانے سے بھی پہلے آپ کو ٹیشو تقسیم کرتے ہیں، چونکہ حج کے جہاز میں صرف آپ لوگ ہی نہیں ہوتے ہو، دوسرے مسافر بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی آ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سینس میں تقسیم کر دیتے ہیں سب کو۔ پھر ہر ایک کو اپنا حساب رکھنا ہوتا ہے کہ میں یہ لوں یا نہ لوں، تو وہ چمٹے کے ساتھ پکڑ کر کے وہ ٹیشو تقسیم کرتے ہیں، وہ خوشبو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نہ لینا، مہربانی کرنا، جو ہی آپ کے ہاتھ میں وہ ٹیشو بھیگا ہوا آئے گا، خوشبو آپ کے ہاتھ کو لگ گئی اور آپ کو یاد اگر نہ رہا تو پھر اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جرمانے انشاءاللہ تیسرے دن بتاؤں گا پرسوں کہ وہ جرمانے کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، دوسرا موقع کیا ہوتا ہے جب وہ کھانا پیش کرتے ہیں، سعودی ایئر لائن والے کھانا پاکستانی بھی دیتے ہیں لیکن سعودی ایئر لائن والے جب کھانا دیتے ہیں تو تب پھر وہ ایک مندیل یعنی ٹیشو وہ خوشبو سے آلودہ بھرا ہوا پیک کر کے وہ دیتے ہیں، تو اس کو نہ کھولنا۔ یہ موقع ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دل کرتا ہے کہ ہاتھ صاف کر لیں، تو جو خشک آپ گھر سے لے کر گئے ہوئے کہ اسے استعمال کرنا۔ یہ ایسی میجر غلطی ہے جو شوق میں بندے کو بھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں، میں کہیں خوشبو استعمال نہ کر لوں۔ یہ دو موقع ہیں خوشبو کے استعمال ہو جانے کے لاشعوری طور پر۔ ایک تیسرا موقع بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تیسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو گئی جہاز کے اندر ہی، تو جب آپ اندر جائیں گے تو وہاں ایک لائٹ سے درجے کا لیکوڈ صابن پڑا ہوتا ہے اور وہ خوشبودار سا ہوتا ہے، تو وہاں بھی ذرا آپ احتیاط کرنا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو واش روم سے آنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونے کے عادی واقعہ ہوئے ہیں، وہ گھروں سے روٹین بنی ہوتی ہے، جب وہ واش روم جاتے ہیں جہاز میں تو فوری طور پر وہ سامنے لیکوڈ صابن دے کر کے تو وہ ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسرا موقع ہوتا ہے خوشبو والی غلطی میں مبتلا ہونے کا، لہذا خوشبو نہیں لگانی۔ یہ حالت احرام کی بہت اہم ترین پابندی ہے، اور اس میں 2 3 4 جگہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ ایک چوتھی جگہ وہاں جا کر آپ کو پیش آئے گی، جب آپ عمرہ کر رہے ہوگے تو کہیں خوشبو نہ لگ جائے، یہ ایک چوتھی غلطی وہاں جا کر پیش آ سکتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی محبت میں آ کر کے جب بوسہ لینے جاتے ہیں نا وہاں، تو اپنے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ خوشبو لگا کر تو چل یار حجر اسود کو خوشبو لگا دیتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، پھر وہ خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ کون لگا گیا ہے کون نہیں لگا گیا ہے؟ اب ہم جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگتے ہیں تو اندر سے ٹھیک ٹھاک خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ہم جب ہاتھ لگاتے ہیں ہاتھوں میں خوشبو لگ جاتی ہے۔ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہاتھ لگانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور آج کل مشکل ہوتا ہی ہوتا ہے، جو بندہ بھی آج عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے تقریباً اس کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا یقین سے قریب مشکل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ بوسہ نہ دیں، ایک تو خوشبو سے بچ جائیں گے، اور دوسرا بوسہ دینے پر جو آپ کو اللہ کی طرف سے عزت یا کرامت یا ثواب ملنا ہے، تو ایک اور کام ہے سیم وہی ثواب جب مل جو رہا ہے تو خام خواہ خوشبو والا کام آپ کیوں کریں؟ یعنی وہ کام کیا ہے؟ استلام کرنا۔ عن قریب بتاتا ہوں استلام کیا ہوتا ہے۔ تو استلام کرنے پر جس نے استلام کر لیا، بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے، تو سمجھو اس نے بوسہ ہی دے لیا۔ استلام کرنا اور بوسہ دینا، اجر ثواب تاثیر نتیجہ ایک ہی ہے، تو استلام پر گزارا چلا لینا، اور واقعی استلام پر ہی گزارا چلانا پڑتا ہے۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے استلام بھی، آپ حضور نے چھڑی استعمال کی تھی، استلام کرنے کے لیے حضور پاک نے چھڑی استعمال کی تھی، چھڑی کو حجر اسود کی طرف کر کے تو خاموشی کے ساتھ چوم لینا، اسے کہتے ہیں استلام، یا ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے چوم لینا، اسے کہتے ہیں استلام۔ بھائی ابھی ہم عمرہ کرنے کے لیے نہیں پہنچے ہیں، ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارا جہاز کا دورانیہ گزر رہا ہے، تو احرام ہم نے باندھا ہوا ہے۔ احرام کی 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ ہم نے نہیں کرنی ہوتی، ان میں سے ایک کیا تھی؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، ہم نہیں پہنتے۔ دوسری پابندی یہ تھی خوشبو استعمال نہیں کرنی، تقریباً نہیں استعمال کرتے لیکن غلطی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، یعنی 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے۔ ہم نے ٹوپی استعمال نہیں کرنی، یہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ چہرہ بالکل ننگا رکھنا ہے، یہاں کی غلطی بتاؤں آپ کو، چہرہ بالکل ایسے جیسے اب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، ایسے ہونا چاہیے۔ چہرے کے اوپر کوئی کپڑا لگا لینا،
یہ بھی جائز نہیں ہے، اور چہرے کو کپڑے کے اوپر رکھ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میں غلطی بتاتا ہوں، یہ حاجی کہاں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں تو غور سے دیکھتے ہیں کہ ماحول میں کیا کیا ہو رہا ہے، تاکہ آئندہ جب حجاج کرام کو بتائیں گے تو ہمارے لیے بتانا آسان ہو سکے۔ اب جب آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، یہ غلطی آپ وہاں کرتے ہیں۔ سیٹ پر بیٹھے، اگر تو آپ یوں بیٹھے اور ٹیک پیچھے ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کئی حاجیوں کو نیند کرنے کی عادت یوں ہوتی ہے، وہ اگلی سیٹ پر اپنا سر رکھتے ہیں، یعنی ایسے کر کے وہ سونے کے عادی واقعہ ہوتے ہیں، یا ہاتھ رکھ کر سیٹ پر تو پھر ایسے سونا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے سوتے ہیں ایسے۔ تو جو ایسے کرے گا اس سے غلطی واقعہ ہو گئی۔ چہرے کو چھپانا نہیں ہوتا، خواہ یوں چھپاؤ کہ کپڑا اوپر رکھ لو، یہ بھی غلط ہے، اور خواہ یوں چھپاؤ کہ سیٹ ادھر ہے تو اس کے اوپر جا کر سر رکھ لو، کسی بھی صورت میں چہرے کو چھپانا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے حجاج کرام کی۔ اچھا، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک اور غلطی بتاتا ہوں۔ بعض اوقات سردی محسوس ہو جاتی ہے بندے کو، طبیعت بندے کی خراب ہو تو گرمیوں کے اندر بھی اسے سردی لگنے لگ جاتی ہے، تو سردی لگتی نا جب اسے، تو وہ اب کہتا ہے کہ میں کیا کروں، وہ اپنے ہی احرام کی چادروں کو تھوڑا تھوڑا کھول کرنا، اپنا منہ سر اس کے اندر چھپا کر کے تو کچھ مچھو ہو کر بیٹھ جانا چاہتا ہے، سردی سے بچ جاؤں۔ یہ غلطی واقعہ ہو گئی، سر بھی چھپ گیا، منہ بھی چھپ گیا، اب جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو بھی جرمانہ بنتا ہے اب آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ وقت سے پہلے آپ کو مسائل سے ہٹ کر حالات بھی پیش کر رہا ہوں، یہ حالات ہیں جن سے مسائل بنتے ہیں، پھر تو چادر اوپر لینے کی بجائے اس موقع پر آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا، چادر لینے کی بجائے آپ کو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ سر آپ نہیں چھپا سکتے جتنی بھی سردی لگ رہی ہے، چہرہ آپ نہیں چھپا سکتے جتنی بھی سردی لگ رہی ہے، البتہ باقی جسم کو تو ویسے بھی آپ نے چھپایا ہوا ہے۔ ایکسٹرا کمبل مل جاتے ہیں جہاز سے، وہ آپ سسٹر کو کہہ کر کے یا ایئر ہوسٹس کہہ کے وہ کمبل لے لیں اور اپنے وہاں تک تو کر سکتے ہیں، لیکن چہرہ اور سر آپ پھر بھی نہیں چھپا سکتے۔ چھپاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا ہم سر اب ہم کیا کریں، پھر آپ کو بتائیں گے جی آپ کا جرمانہ پڑ گیا ہے، تو جرمانہ پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ تو احرام کی حالت میں جو چیزیں منع تھی وہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، کچھ آپ کو ایئرپورٹ پر پیش آ سکتی ہیں، کچھ آپ کو وہاں جا کر جہاز میں پیش آ سکتی ہے۔ تو ایک اور غلطی آپ کو بتاؤں، وہ کافی سارے حجاج کرام کرتے ہیں، کافی سارے حجاج کرام، یہ چادر دو یار مجھے، کافی سارے حجاج کرام وہ غلطی کرتے ہیں۔ طے کیوں لگا دی، ابھی تو مسائل چل رہے ہیں، پہلے والے کدھر؟ وہ غلطی کیا ہوتی ہے، چادر ہم نے یوں لی ہوئی ہے، چادر ہم نے یوں لی ہوئی ہے، میں کھڑا ہو کر آپ کو بتاؤں گا، تو ان کا جسم کا کچھ ایسا حصہ ہے جس کا کھل جانا حرام ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ کھل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا، یہ چادر ہم نے لی ہوئی ہے، یہ تو حق یہ ہے کہ یہ ہمارا دھنی تک اور دھنی کے نیچے تک چھپا رہے، جیسے کہ یہ۔ اب جب ہماری روٹین چادر لینے کی نہیں ہوتی ہے تو ایئرپورٹ پر بیٹھے بیٹھے یا جہاز کے اندر ہی ذرا اس چادر کو ہم کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک تو ایسی ہوتی ہے نا، پھر آدھا کو پونا گھنٹہ گزرتا ہے نا، پھر اس کو ذرا ایسے کر لیتے ہیں، کلوز کر لیتے ہیں۔ تو پیٹ کا علاقہ، اب بنین تو نہیں پہنی ہوئی ہم نے، بنین تو ہم نے نہیں پہنی ہوئی ہے، اب یہ جو پیٹ کا علاقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، کتنے سارے حجاج کرام آپ دیکھو کہ وہ ایسا کر بیٹھتے ہیں تو ان کی دھنی اور دھنی کے نیچے والا علاقہ جو ہے وہ کچھ کھل جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت گناہ گار واقعہ ہو جاتے ہیں۔ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں، شہروں والے بھی کرتے ہیں، میں نے تقریباً یہ دونوں برابر ہی کرتے ہیں۔ یہ خاص غلطی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بھئی اب آپ کو پابندیاں ہیں تو پابندیاں سہنی پڑیں گی، نماز پڑھتے تو ساری پابندیاں سہتے ہو نا، تبھی جا کر نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حج کرنے کے لیے آپ گئے ہو، احرام باندھ لیا ہے، اب یہ پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ پھر دیکھو وہاں لیڈیز بھی ہوتی ہیں یار، یہ علاقہ تو ویسے بھی اب اکیلے ہو تو کھل جائے تو بھی گناہ ہے، اور پھر مردوں کے سامنے بھی گناہ ہے، پھر لیڈیز بھی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے علاقہ کھلا ہو، یہ ساری چیزیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی ہیں۔ لہذا یہ ایک اور غلطی ہے جو احرام کی حالت میں حجاج کرام سے واقع ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ اور بھی ابھی آپ کے سامنے کلک کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو حالت احرام میں ہم پر حرام ہوتی ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، اور فیملیز مطلب بیگم، جو بیگم کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں غور سے سن لیں۔ بھائی دیکھو، جیسے میں مسئلے کو پورا ہی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، جو چیزیں فطرت میں داخل ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ بھوک لگنی روزانہ، یہ فطرت میں داخل ہے، جو مرضی کر لو یہ لگنی، روزانہ پانی پینا یہ فطرت میں داخل ہے،
جو مرضی کر لو، یہ پیاس لگنی ہی لگنی ہے، بس ایسے ہی اللہ پاک نے نظام رکھا ہے میاں اور بیوی کا۔ جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، تو زندگی چونکہ یوں گزری ہوتی ہے، اسی روٹین کے مطابق کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا ہو جاتا ہے، خیال نہیں رہتا، بے توجہی میں ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا تو انسانی وہ مخفی وہ جو قوتیں ہیں ان کا احساس بیدار ہو گیا، تو پھر بعد میں خیال ہے کہ وہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ غلطی ہے۔ بیگمات والے ذرا خاص کر کے احتیاط رکھیں۔ قرآن پاک نے کہا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب حج کرنے جا رہے ہو تو جو میاں بیوی کے مخفی عنوان کی ابتدا ہے وہ بھی نہیں کرنی اور انتہا بھی نہیں کرنی۔ مانا آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ میاں بیوی کے مخفی عنوان کی ابتدائی کارروائی بھی نہیں کرنی اور انتہائی کارروائی بھی نہیں کرنی، دونوں سے بالکل اپنے آپ کو بیگانہ ہی رکھنا ہے۔ تو لہذا یہ خاص ایک غلطی ہے کتنے حجاج کرام کو۔ ایک ہوتا دم، میرے پیارے بھائی آپ مجھے چونکہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کی جب حالت دیکھتا ہوں نا وہاں جا کر، تو پھر میں کہتا ہوں کہ پہلے پڑھ کر آتے تو اے کاش ایسا نہ ہوتا۔ ایک ہوتا دم کہتے ہیں بکرا شکرا، ایک ایسی غلطی بھی ہوتی ہے اس پر دم نہیں پڑتا، اس پر بدنا پڑتا ہے، بدنا، اور بدنے سے مراد پورا اونٹ۔ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی کا تعلق اسی عنوان کے ساتھ ہے، میاں بیوی والے عنوان کے ساتھ ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی غلطی وہ والی واقعہ ہو جاتی ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب دم نہیں، بکرا نہیں، اب اونٹ دینا پڑے گا۔ اب پھر دیکھتے ہیں کوئی راستہ نکالو علماء کرام، اب راستہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو میاں بیوی لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے احساسات یا اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز، ان سے بچنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی سفر آگے بڑھ گیا نا آپ کا، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو پھر آپ کو پتہ نہیں دم پر جان چھوٹے گی یا پھر پتہ نہیں بدنے پر جان چھوٹے گی۔ یہ باقاعدہ ایک احرام کی حالت کا اہم ترین مسئلہ تھا، میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ ایک اور غلطی بتاؤں، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ لا شعوری طور پر جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، جدھر بھی دکانوں پر ناخنوں کو دانتوں کے ساتھ کاٹنے کی ان کی عادت بنی ہوتی ہے، لگے رہتے ہیں۔ آج یہ فارغ ہوا تو کل پھر اس کو شروع کریں گے، پرسوں پھر اس کو شروع کریں گے، وہ ہر دن کوئی نہ کوئی ناخن کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ بھائی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بھی دیکھی ہیں تو دیکھی آپ نے بھی ہیں، تو وہ ناخنوں کو دانتوں کے ساتھ کاٹتے رہتے ہیں۔ تو حالت احرام میں پورے جسم سے نہ کوئی بال توڑنا ہے، نہ کاٹنا ہے، نہ اکھاڑنا ہے، اور نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں، نہ توڑنے ہیں، نہ اکھاڑنے ہیں۔ تو لہذا اب یہ ذرا ذہن میں رکھو گے، خاص کر کے جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ناخن تراشنا اور کاٹنا دانتوں کے ساتھ، ان سے یہ غلطی واقعہ ہوتی رہتی ہے، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے۔ وضو کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ ویسے تو ہم یہاں تو وضو کرتے ہوئے تو چہرے کو ذرا اچھا سا مل لیتے ہیں، لیکن حالت احرام میں بس پانی لیا اور بڑی نفاست کے ساتھ اور شریف سا بن کر چہرے پر ڈال لیا۔ کوئی ملا شلا نا، بال ٹوٹیں گے، ٹوٹتے ہیں بال بھائی، اور بالوں کے ٹوٹنے کی کوئی معافی نہیں ہے، اس پر آپ کو سزا ملے گی، جرمانہ کوئی پڑے گا۔ میں بتاؤں گا کہ وہ جرمانہ کیا ہوتا ہے، لیکن جرمانہ آپ کو ملے گا۔ میں لگی ہاتھوں میں نے کہا نہ کوئی بال ٹوٹنے دینا ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہ ٹوٹ ہی گیا، حل ہے اس کا، لیکن زور سے آپ بازو زور سے ملیں گے تو بال تو اتریں گے، پھر بازو آپ زور زور سے ملیں گے تو بال تو ٹوٹیں گے۔ ویسے ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، میں مطلب بازوں کی ٹینڈی کر کے لے جاتا ہوں، جب عمرہ یا حج کی سعادت اللہ دے، میں بازوں کی ٹینڈی کر لیتا ہوں، نہ یہاں بال ہوں گے اور نہ یہ ٹوٹنے کی نوبت آئے گی۔ تو بازوں سے بال۔ اچھا ایک اور بالوں کے حوالے سے ایک اور غلطی بتاؤں، ہمیں آنکھیں ملنے کی عادت ہوتی ہے، یا سو کر اٹھے تو آنکھیں مال لیں، یا تھوڑی سی خارش ہوئی تو آنکھیں مال لیں، تو پھر کچھ بال یہاں کے پلکوں کے الجھ جاتے ہیں۔ تو جب بال الجھتے ہیں نا تو دل پتہ کیا ہوتا ہے، ایسے کر کے ذرا کھینچو، پھر وہ بال جب یہ ایک بال نکلا ہے میرا، یہ دیکھیں، جب کھینچتے ہیں سکون ہو جاتا ہے، پر حج کے موقع پر یہ سکون آپ کو مہنگا پڑے گا۔ یہ ہے وہ باریک غلطیاں جن کی طرف ہمارا دھیان میرے پیارے بھائی نہیں جاتا۔ یہ آنکھوں میں بس خارش ہو گئی ہے نا تو گزارا ہی چلاؤ۔ یہ دیکھو آپ کو گزارا چلانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، گزارا ہی چلاؤ، بھرپور خارش نہ کرنا، یعنی کہ سیٹ کر کے چھوڑنا ہے، وہ بال کھینچ کر ہی چھوڑنا ہے۔ اگر بال کھینچ کر ہی چھوڑو گے نا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ جرمانہ کیا ہے، جرمانہ پھر آپ کو دینا پڑ جائے گا، لیکن جرمانہ پھر آپ پر لازمی ہے۔ لو میرے دوست، میں نے یہ حالت احرام کی کافی ساری مشہور غلطیاں جو لا شعوری طور پر ہم سے واقع ہوتی ہیں بیان کرنے کی کوشش کی، جن میں خوشبو خاص کر کے، ناخنوں کا کاٹنا کچھ لوگوں کے ہاں،
زور زور سے خارش کرنا یا وضو کے لیے ہاتھوں کو باہوں کو ملنا تو بال ٹوٹ جائیں، یا آنکھوں میں خارش ہوگی تو پھر یہاں سے بال شال کھینچ لیے، یہ ہے۔ یا کچھ جن کو اللہ نے داڑیاں نصیب کی ہوتی ہیں، کچھ داڑیوں والے اپنی داڑھی کی خدمت کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میں بڑے مہذب بات کر رہا ہوں، وہ خدمت کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ یہ خدمت ہے نہیں ویسے، لیکن چلیں، وہ اپنی داڑھی کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو خدمت کرتے کرتے وہ ایک بال ہاتھ میں آ گیا۔ اس طرح کی خدمت حالت احرام میں نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حالت احرام میں جو باقی ساری آپ کی وہ عادتیں ہیں ان کو آپ نے کلوز رکھنا ہے تاکہ بھئی کوئی خرابی واقعہ نہ ہو جائے۔ اچھا جی، یہ چیزیں وہ ہو گئیں کہ جو حالت احرام میں منع ہے، بالکل نہیں کرنی، حرام ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ حالت احرام میں ان کا کرنا حرام تو نہیں ہے، پر حضور خوش نہیں ہوتے، یہ کیا کر رہا ہے، کچھ اس طرح کی کیفیت، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ میں نے کہا حضور خوش نہیں ہوتے، اسے عربی میں کہیں گے مکروہ، شریعت پاک کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چند ایک باتیں اور بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے، حالت احرام میں جسم پر جو میل کچیل پسینہ وسینہ آیا ہوا ہے وہ آیا ہی رہنے دیں، اسے اتارنا نہیں ہے۔ جو میل یا وہ پسینہ جب آتا ہے نا تو پھر یہاں وہ خشک ہو جانے کے بعد نمکیات چھوڑتا ہے، وہ جو نمکیات خشک ہونے کے بعد پاؤڈر سا بن جاتے ہیں، محسوس نہ ہونے والا، تو وہ جو اسے کہتے ہیں میل، تو حالت احرام میں جو میل لگ گیا ہے اسے لگا رہنے دینا، اتارنا نہیں ہے۔ عمرے پر تو شاید آپ کو یہ اتنی بے چینی نہ ہو، لیکن جب آپ حج کرنے جاؤ گے نا تو بڑا دل کرتا ہے یہ جو میل لگی ہوئی اس کی میں اتار دوں، پسینہ جو جم کر میل بن گیا ہے نا تو اس کی میں اتار دوں، بڑا دل کرتا ہے۔ یہ آپ جاؤ گے تو پھر آپ محسوس کرنا کہ میں کتنا صحیح قول آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو حالت احرام میں جسم سے میل اتارنا یہ ناپسند ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور حاجی کون ہوتا ہے؟ کئی اور موقعوں پر آپ نے کچھ اور بھی بتایا کہ حاجی یہ ہوتا ہے، حاجی یہ ہوتا ہے، حاجی یہ ہوتا ہے۔ ایک دن آپ نے کہا حاجی وہی ہوتا ہے جس پر میل شیل چڑھی ہوتی ہے، اور کون ہوتا ہے؟ یعنی میل شیل چڑھی رہنے کو یہ اصل میں بندے کی ٹوٹی حالت ہے، شکستہ حالت ہے کہ اتنا نفیس بندہ اللہ کی راہوں میں دیکھو مٹی میں اٹ گیا ہے، میل کچیل میں اٹ گیا ہے، حکم کی پابندیاں اٹھا رہا ہے، تلخی ہو رہی ہے جسم پر، لیکن یہ سہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرشتہ معاف کر دو، اس کو، اس بندے کو معاف کر دو۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ شکستگی جو ہے اللہ کے دربار میں حالت حج میں اور حالت عمرہ میں خاص کر کے یہ بڑی ملحوظ خاطر ملحوظ کی جاتی ہے۔ اچھا، تو بناؤ سنگار نہیں کرنا، حالت احرام میں بناؤ سنگار نہیں کرنا، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی بھی آپ کو حدیث بتائی ہے۔ حضور حاجی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس پر میل شیل چڑھی ہو، غبار پڑا ہو۔ تو دوسرا جملہ کیا تھا؟ اشعث، جس کے بال شال بکھرے ہوں وہ ہوتا ہے حاجی، یعنی بالوں کو بنا کر رکھنا، یہ تو پھر ایک شائستگی ہو گئی نا۔ تو حالت شکستہ حالت کیا ہے کہ مولا تیری خاطر میں کنگا بھی نہیں کر رہا، تیری خاطر میں بال بھی نہیں سنوار رہا، تو ایسے خوش ہوتا ہے نا، اس لیے تو 2-3 بار وضو کرو تو جو داڑھیوں والے ہیں ان کی داڑھیاں الجھ جاتی ہیں، بڑی تلخی سی ہوتی ہے طبیعت میں، نفیس لوگوں کو خاص کر کے جن کے بال ہوتے ہیں ان کے بال آپس میں عجیب سے ہو جاتے ہیں، بڑی تلخی ہوتی ہے۔ لیکن حالت احرام میں یعنی وہ جیسے وہ نوجوان آتے جاتے پفنگ کرتے ہیں، احرام میں پفنگ نہیں کرنی ہے۔ یا داڑھیوں والے بھائی وہ کنگا انہیں ایک اسپیشل جیب میں رکھا ہوتا ہے تو لگے رہتے ہیں۔ حالت احرام میں تزیین، بناؤ سنگار، بار بار کنگا کرنا یہ کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے تقریباً یہ۔ اچھا، صابن کا استعمال نہیں کرنا، وجہ پیچھے وہی ہے، صابن استعمال کریں گے تو میل اترے گا۔ خوشبو بھی وجہ ہے، لیکن خوشبو پر چلو علماء کی جو تحقیقات ہیں میں اس وقت اس کو بالکل نہیں چھیڑتا۔ صابن کے اندر کی خوشبو قابل بحث چلو نہ ہی صحیح، لیکن صابن استعمال کرنے سے میل تو اترتا ہے، تو میل نہیں اتارنا، یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حالت احرام کی 3 پابندیاں میں نے مشہور وہ بتائی ہیں کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرنا مکروہ ہو جاتا ہے، حالت احرام میں بندے کے لیے وہ کام کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ میل چھڑانا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ صابن استعمال کرنا، تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ بناؤ سنگار کرنا۔ بناؤ سنگار لفظ ایک ہے، اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، خواتین کی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مردوں کی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ بناؤ سنگار کی لپسٹکیں اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ ساری چیزیں حالت احرام میں نہیں کرنی۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھلا؟ احرام ہم نے باندھ لیا ہوا ہے، یا ایئرپورٹ پر ہیں یا جہاز میں ہیں یا ابھی مکہ ہوٹل پہنچے ہیں، ابھی ہم نے عمرہ شروع نہیں کیا۔ یہ درمیان کی کہانیاں کچھ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جو بہت ساری غلطیاں ہم سے واقع ہو جاتی ہیں، کافی ساری بیان ہو چکی ہے۔ اب میں احرام کی حالت میں آپ کو یہ بتا دوں، مسواک کر سکتے ہیں کھلی ڈلی جتنی مرضی مسواک کرو، کچھ چیزیں جائز بھی تو ہیں، یہ حرام تھی میں نے آپ کو بیان کر دی، یہ مکروہ تھی میں نے آپ کو یہ بیان کر دی، کچھ چیزیں حالت احرام میں جائز بھی ہیں، آپ مسواک کر سکتے ہیں، بغیر ملے جسم کو آپ غسل کر سکتے ہیں،
ملنے پر تو میل اترے گی نا، یہ پریشانی بنے گی. بغیر ملے شلے ملیں گے تو بال ٹوٹیں گے نا، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بغیر ملے سمپل سا غسل آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ضرورت ایئرپورٹ پر پیش نہیں آئے گی، جہاز میں بھی پیش نہیں آئے گی. آپ جب ہوٹل میں پہنچو گے نا تو وہاں جا کر یہ ضرورت بن چکی ہوتی ہے. مسلسل گزشتہ 6-7-8 گھنٹوں سے آپ سفر میں ہوتے ہو، سفر میں بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہوتے ہو، بلکہ تھکے ہوئے ہوتے ہو. گھر میں وہ کتنے مہمان آئے ہوتے ہیں، مہمانوں کو ملا، سامان پیک کیا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچے، پھر وہاں سے انتظار کیا تو 4-4.5 گھنٹے وہ، پھر جدہ جا کر اور بہت سارا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ سفر بہت لمبا سفر ہوتا ہے، کئی گھنٹوں والا. پسینے آ چکے ہوتے ہیں، سامان لو یار، سامان ڈھونڈو کدھر گیا سامان، پھر اسے گاڑیوں پر لادنا، تو پھر پسینے چھوٹتے ہیں، تو تھکاوٹ. ہوٹل پر جا کر پھر نہانے کو دل کرتا ہے. تو اس موقع پر ملنا نہیں ہے. بالکل آپ کو پوائنٹ پر میں لے آیا. ملے بغیر آپ سمپل سا شاور چھوڑیں اور غسل کر لیں. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور غسل کر کے فریش ہو جائیں. اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا غسل کرنا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کریں لیکن ملنا نہیں ہے، صابن استعمال نہیں کرنا. میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے. تو آپ غسل کر سکتے ہیں. کوئی کپڑا شپڑا دھونا پڑ جائے کپڑا دھو سکتے ہیں، کوئی ہاتھ میں رومال ہے اسے دھو سکتے ہیں، استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کبھی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کچھ نوجوان جن کے چہرے پر دانے شانے ہوتے ہیں تو وہ لگے رہتے ہیں، دانے کو توڑتے رہتے ہیں، پھنسیاں شنسیاں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چلیں آپ سمجھ لیں کہ اجازت ہے. اگر یہ کچھ آپ سے ہو گیا تو کوئی آپ پر جرمانہ نہیں ہوگا اور کوئی آپ پر ہرجانہ نہیں ہوگا. ایسا کرتے کرتے آپ اب تک کہاں پہنچے ہو؟ ایئرپورٹ کے اوپر کچھ احکام، پھر جہاز کے اندر کچھ احکام، پھر جدہ پہنچ کر پھر ہوٹل تک آپ جا پہنچے. سامان ہوٹل میں آپ نے جا کر رکھ دیا، اب جا کر آپ نے عمرہ کرنا ہے. یہ درمیان کی باتیں ساری اور تھیں جو میں نے ابھی آپ کو درمیان میں بتائیں. اب آپ نے عمرہ کرنا ہے. عمرہ شروع ہونے لگا ہے. حجاج کرام کی عادت مبارکہ یہ واقعہ ہوئی ہے کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہی بیگ رکھو تو عمرہ کرنے ٹور پڑو. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاتے ہی بیگ رکھو، چلو بھائی جلدی کرو، وضو کرو بھائی، جو میں نے دیکھا، چلو بھائی اٹھو جلدی کرو بھائی، وضو کرو بھائی، عمرہ کرنا چلیں بھائی. جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ، پریشانی. اسی حالت میں پھر جب ہم پہلی بار گئے، میں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جب میں گیا 2009 میں، تو اللہ کی توفیق سے میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھیں. اب میں تو چلو ایک مرد تھا، حشاش بشاش تھا. اب میرے کہنے پر جیسے میں کہتا ہوں میرے ساتھ چل تو پڑیں، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ان سے قدم بھی نہیں اٹھ رہا. جب آدھا عمرہ ہو گیا نا تو کہنے لگے بہت تھکے ہوئے ہیں، کب سے سفر شروع کیا ہوا ہے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. مسلسل سفر اور تھکاوٹ وہ عبادت کی لذت خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا بھی آپ کیا کریں، حاجی جو کرتے انہیں کرنے دے. جو سیکھ کر گیا ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ جائیں، گھنٹہ لیٹیں، آرام کریں، چائے پئیں. کچھ لوگ چائے سے فریش ہوتے ہیں، کچھ آدھا پونا گھنٹہ آنکھ لگ جائے نا طبیعت فریش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ غسل کرنے سے فریش ہو جاتے ہیں. ہوٹل پر جا کر کوئی جلدی نہ مچائیں. اب آپ نے یہی کام کرنا ہے جس کام کے لیے آپ آ گئے ہیں. اب آپ نے آئندہ کئی دنوں تک یہی کام کرنا ہے. پہلے اپنے جسم کو فریش کریں، چائے پئیں، غسل کریں بغیر صابن اور بغیر ملے. حالت احرام میں غسل کر سکتے، چادریں اتار کر اندر ہی رکھیں، غسل کر کے دوبارہ پہن کر باہر نکلیں. کوئی چادروں کو کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ چائے پئیں. آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ بھی جائیں. اگر جس کی ماں ساتھ ہے وہ تو اسپیشل لیٹے، اماں جان کو آرام دے تاکہ ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے. یا جن کے ساتھ کوئی مریض لوگ ہیں، یہ اب مسئلے نہیں ہیں، یہ مشورے ہیں. آپ کے حج اور عمرے کو آسان کرنے کے لیے یہ مشورے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں. تو آرام کر کے تسلی سے اب جب محسوس کریں کہ اب تھکاوٹ اتر گئی ہے، ذہن حشاش وشاش ہو گیا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں مسواک کر کے. تو آپ چادریں آپ نے باندھی ہوئی ہیں، آپ مکہ شریف کے حرم کی طرف بڑھنے لگے ہیں. اس وقت تو کنسٹرکشن اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ بہت سارے مسائل آپ کے ڈسٹرب ہیں. اس وقت توسیع ہو رہی ہے، بہت سارے مسائل آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. مجبوری ہے اور اللہ کی ہاں معافی ہے، وغیرہ مسئلہ تھا کیا؟ مسئلہ تھا بھی یہی اور ہے بھی یہی اور رہے گا بھی یہی. لیکن چونکہ آپ نئے جاؤ گے یا پرانے بھی ہو تو کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ احوال واقعات آپ کے مطابق نہیں ہوتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسجد حرام میں، مکہ کی مسجد میں، یعنی جس کے اندر جا کر تو وہ خانہ کعبہ شریف آتا ہے، جب داخل ہوگے تو وہی مسئلہ ہے. دایاں قدم رکھو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں گے. ایسی توجہ اس وقت عمرے اور طواف کی طرف لگی ہوتی ہے. یہ بنیادی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنا چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ پڑھیں.
پڑھنے کے بعد نظریں جھکا کے رکھیں. یہ نظریں جھکا کے رکھیں اس لیے ہے، جھکا کے رکھنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اگلا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کعبہ شریف پر ہماری پہلی نظر پڑے تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا. تو اس کے لیے پھر نظر کو سنبھال کے رکھو. سامنے ایسے شوق ہوتا ہے بہت کعبہ شریف کی زیارت کروں، پر شوق میں اگر نظر آپ نے پہلے ہی سامنے سفر طے کر رہی ہوئی آپ کی نظر، تو کسی موقع پر بھی جھلک پڑ گئی نا کعبہ شریف پر، آپ جدھر سے بھی آ رہے ہو وہ نظر پڑ گئی تو آپ کو پتہ نہ چل سکا دعا کرنی تھی، وہ آپ کی نظر ضائع ہو جائے گی. مسئلہ تو وہ ہے، مسئلہ وہ ہے کہ جس سے نظر آپ کی نظر کی تاثیر ضائع ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ نظر نیچی رکھیں. نظر نیچی رکھنا مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہو تو دائیں رکھیں نظر چاہیں تو دائیں رکھیں، چاہیں تو آپ نظر بائیں رکھیں، چاہیں تو آپ نظر اوپر رکھیں. یعنی کعبے کی طرف اپنی نظر کو مارچ نہ کرنے دیں، کہیں وہ آپ کی پہلی نظر والی جو تاثیر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. سمجھ آگے کہ نیچے رکھنا یہ مسئلہ نہیں، نظر سنبھال کے رکھنا یہ مسئلہ تھا. بھلے آپ آگے بھی دیکھتے ہیں تو بندہ جب دیکھ کسی ایک جگہ رہا ہوتا ہے تو دور تک ویسے ہی اس کی نظر کام کر رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے مسجد کا حال جو ہے وہ آخر تک ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اس لیے نظر کو سنبھال کے چلیں. داخل ہونے کے بعد تو پھر آپ کرتے 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 جب آپ محسوس کریں کہ میں اس وقت آنکھوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے کعبہ شریف یار ہے، کعبہ شریف سامنے ہے. جب یہ ایسا محسوس ہونے لگ جائے تو راستے میں کھڑے نہ ہوں، ہرگز رش ہوتا ہے شدید، راستے میں کھڑے نہ ہوں، کسی ایک کونے پر لگ کر جی بھر کر آنکھ کھول کر اپنی پیاس بجھائیں اور کعبہ شریف کو دیکھیں اور اپنے اللہ کے حضور دعا کریں. جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بھلے وہ قبولیت دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے، بھلے مرنے کے بعد ظاہر ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ پکی بات ہے. میں اس پر 1000 مرتبہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. جو مانگو گے قبول لازمی ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا جو مانگو گے ملتا لازمی ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جو مانگو گے قبول لازمی ہوتی ہے. بھلے اس کی قبولیت دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے اور بھلے اس کی قبولیت آخرت میں ظاہر ہو جائے. یہ ایک بڑی تحقیقی سی بات ہے جو محدثین نے کہی ہے اور میں آپ کو اس وقت اشاروں کے اندر بیان کر رہا ہوں. تو اب بھائی بندے کا، ہم پاکستانی لوگوں، ہر انسان کا یہی حال ہے، بہت کچھ ہے جو مانگنا ہے اور موقع یہی ہے کہ یہ نظر یہی ہے. حالانکہ آئندہ بھی بہت سارے موقع آئیں گے قبولیت کے، یہ گھبرانا نہیں ہے. کتنے حجار کرام پریشان ہو جاتے ہیں، یار میری نظر تو ضائع ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں. اور بھائی اللہ کے گھر آئے ہو، یہاں کئی موقع ہیں قبولیت ہی کے موقع ہیں. اگر یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، آئندہ عنقریب پھر موقع بننے والا ہے، آئندہ عنقریب پھر موقع بننے والا ہے. یہاں تو موقع ہی موقع ہیں دعا کی قبولیت کے. میں نے آپ کا دل بڑھایا ہے کہ اگر آپ کو وہ پہلی نظر ضائع ہوگی تو پریشان نہیں ہونا، لیکن اگر سنبھال لیا آپ نے تو کیا 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 مانگو، بہت کچھ مانگنے والا ہے. تو اس لیے پھر آپ ایسا کر لو، وہی مانگ لو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مانگ لو، اس میں تمہاری ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ مانگ لو. رب کائنات نے خود ہمیں گھر بتایا ہے کہ کیسے تم مجھ سے کما سکتے ہو. تو میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ دعا کیا ہے. میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. رب کریم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ دنیا کی بھی ہر اچھی شے دے دے مجھے، ہر، اور آخرت کی بھی ہر اچھی شے مجھے دے دے. تو اب ہر کہہ دیا تو سارا کچھ آ گیا کہ ایک ایک گننے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے. تو یہ ایک مختصر ترین دعا ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. حضور بہت اس دعا کو پسند کیا کرتے تھے. اس ایسی دعاؤں کا نام ہوتا ہے ادعیۃ الجامعات. ایسی دعائیں، لفظ تھوڑے یہاں پر ہیں، بڑی بڑی، جامع جمع بڑی بڑی دعائیں. تو حضور ایسی دعاؤں کو خوش ہوتے تھے. تو آپ کعبہ شریف کے سامنے پہنچے تو جو اس وقت بعض اوقات بندہ ایسا مست ہو جاتا ہے کعبہ شریف کو دیکھ کر اسے بھول ہی جاتا ہے کہ اسے مانگنا کیا ہے. یہ بھی ادا اچھی ہے، اللہ کو اچھی لگتی ہے. دیکھ بندہ میری محبت میں کیسا مست ہو گیا، قرموں اتنی تیاری کر کے آتا ہے، میں نے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، اسے جا کے بھول گیا ہمارا مانگنا کی ہے. وہ اتنا خوش ہو گیا کعبہ شریف کو دیکھ کر کے، اللہ کے گھر کے نظارے اسے ایسے محو کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگنا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی ہاں یہ بھی ادا جو ہے پسندیدہ ہے اور قابل عزت. مجھے ایک حاجی کا واقعہ یاد آتا ہے. وہ جیسے میں آپ کو تیاری کروا رہا ہوں تو وہ بھی تیاری کر کے آئے تھے. انہوں نے خود کہا، علامہ صاحب جب میں کعبہ شریف کے سامنے پہنچا مجھے میرے منہ سے شعر آنے شروع ہو گئے، مجھے نعتوں کے شعر پڑھنے شروع کر دیے. وہ دعا میں بھول گیا کہ میں نے دعا کرنی تھی، یہ شعر پڑھ، یہ شعر پڑھ، یہ شعر پڑھ، اب کیا بنے گا. میں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جو کیا ٹھیک ہے. اللہ کو یہ محبت کی ساری ادائیں جو ہیں باہر کیف پسند ہیں. اب بھائی آپ کا عمرہ شروع ہونے لگا ہے، آپ کا عمرہ شروع ہونے لگا ہے. توجہ کر لیں، اس سے پہلے عمرے کے پہلے مسائل تھے. جیسے نماز بھی شروع کرو تو کچھ مسائل پہلے ہوتے ہیں.
استنجے کرو تو وضو کرو تو مسیطے آؤ، بہت سارے مسائل پہلے ہوتے ہیں، پھر نماز میں آؤ گے تو اندر کے اور مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو مسائل میں نے بیان کیے تو وہ عمرے سے پہلے کے مسائل تھے۔ روزے کے بھی کچھ مسائل پہلے ہوتے ہیں، ساری کرو ہے، تراویحاں پڑھو بھائی، کچھ مسائل پہلے ہوتے ہیں، کچھ جب شروع ہوتا ہے نا کام تو پھر وہ مسائل وہ ہوتے ہیں۔ اب عمرہ آپ کا شروع ہونے لگا ہے میرے پیارے دوست۔ آپ کی چادر ابھی تک یوں تھی، اوپر والی چادر جو ہے ابھی تک آپ کی یوں تھی، یہ ایسے آپ نے لی ہوئی تھی یہ، اور ابھی تک ایسے ہی آپ کو رہنا تھا۔ اب آپ عمرہ شروع کرنے لگے ہیں تو جیسے کہ یہ میرا ٹیبل ہے، آپ سمجھیں کہ اب آپ کا ہوٹل کدھر ہے، پتہ نہیں آپ ادھر سے آتے ہو یا ادھر سے آتے ہو یا ادھر سے آتے ہو یا کدھر سے آتے ہو، حجر اسود کسی ایک کونے پر ہے۔ مثلاً آپ متعین کریں کہ یہ کونا حجر اسود کا ہے، ذہن میں تصویر کوئی ایک، تو آپ ادھر سے آئے ہیں تو حجر اسود قریب ہے، ادھر سے آئے ہیں تو گھوم کر آنا پڑے گا، ادھر سے آئے ہیں تو پھر گھوم کر، جدھر سے آپ آؤ گے آپ نے حجر اسود والے کونے کو تلاش کرنا ہے۔ اس کی تلاش بہت آسان ہے، جس کونے پر حجر اسود ہے نا اسی کونے پر جو سامنے بلڈنگ ہے وہاں سبز رنگ کی لائٹ پہلی منزل پر، دوسری منزل پر، تیسری منزل پر، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ حجر اسود کارنر کدھر ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے سبز لائٹ جو ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے، ورنہ ایک دم سے پتہ نہیں چلتا نئے بندے کو کہ حجر اسود کدھر لگا ہوا ہے۔ کعبہ شریف کے چاروں کونے کالے ہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کدھر ہے حجر اسود۔ تو بڑی نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ سبز رنگ کی لائٹ ادھر جلے، وہ کونا جو ہے بالکل آپ خط کھینچیں تو وہ کونا ہی حجر اسود والا کونا ہوگا۔ تو اب آپ نے اپنی چادر کو سیٹ کرنا ہے۔ کیا سیٹ کرنا ہے؟ اب آپ نے وہ جو آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے بھائی صاحب تھوڑی دیر پہلے، اب آپ نے بایاں کندھا کھبا موڈا آپ نے ننگا کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھیں یہ سجا موڈا آپ نے ننگا کرنا ہے، اور یہ آپ نے ایسے کر لیا، یہ کیفیت آپ نے بنا لینی ہے۔ دایاں کندھا اب آپ نے ننگا کرنا ہوگا، اور اسے کہتے ہیں اضطباع، لفظ اوکھا لگا پنجابی میں استباع، یہ بھی اوکھا لگا۔ سجا موڈا ننگا کرنا ہے، یہ سوکھا لگ گیا آپ کو؟ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو سجا موڈا آپ نے ننگا کر لینا ہے۔ یہ تصویر میں نے آپ کو بنا کر بیان کر دی ہے۔ سجا موڈا ننگا کرنے کے بعد آپ کی تیاری ہو گئی، بالکل حجر اسود بالکل آپ کے قریب ہے۔ تو اب میں کھڑا ہو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ایک بار بول دیتا ہوں تاکہ آپ سن لیں۔ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑا ہونا ہے، مثلاً یہ دیکھیں یہ دایاں کندھا ننگا ہو گیا، یہ چادر میں نے غلط لی ہوئی ہے، باقی حصہ وہی دھنی شنی چھپی ہونی چاہیے، وہ جیسے باقی جسم چھپا ہونا چاہیے، کھول کر چادر، یہ نہیں کہ بالکل ایسے نہیں، کھول کر باقی جسم چھپا ہی ہونا چاہیے۔ تو کندھا آپ کا ننگا ہو گیا، تو اب یہ ہمارے سامنے بالکل حجر اسود ہے، میں کھڑا ہو کر بھی آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ تو بالکل سامنے حجر اسود کے آپ بالکل فیس ٹو فیس، حجر اسود کے فیس ٹو فیس، نشانی وہی ہوگی کہ ادھر آپ کی سبز لائٹ ہوگی، اور یہ سمجھنا کہ آپ اس کے سامنے۔ حجاج کرام کو نہ دیکھنا، حاجی ایسے پیارے لوگ ہوتے ہیں، حجر اسود وہ ہے تو وہ ادھر سے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ان کو اس بات سے کئی ممالک سے آئے ہوئے حجاج کو غرض نہیں ہوتی کہ حجر اسود کے بالکل سامنے جا کر ہاتھ اٹھانے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ 10 فٹ یا 5 فٹ دور سے ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ حجر اسود کے بالکل سامنے ہو کر آپ نے ہاتھوں کو ایسے کیا، اور یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یہ ذرا یاد کر لینا، جیسے لبیک آپ نے یاد کرنا ہے نا، ایسے یہ بھی ذرا یاد کر لینا، مہربانی کرنا، آپ نے حج پر مہربانی کرنا۔ وہ کلمات یہ ہیں مثلاً بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اتنے سے کلمات ہیں۔ جس کتاب سے بھی آپ حج عمرہ یاد کر رہے ہو نا وہاں لکھے ہوتے ہیں۔ میں ذرا سبق سے فارغ ہو لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون سی کتاب ساتھ رکھو، لے جاؤ، اچھی ہے۔ میں آپ کو نام بتاتا ہوں فارغ ہونے کے بعد۔ یہ کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں، طواف شروع کرنے والے کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے اور پڑھ لیا بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے۔ تو دیکھیں پھر اب چومنا ہے، ایسے نہیں، آواز نہیں، خاموش کس کرنا ہے اپنے اپنے ہاتھوں کو بغیر آواز نکالے۔ اب آپ نے طواف شروع کر دینا ہے، اب آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ 7 چکر کل آپ نے لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان اکھاڑے میں آئے تو ذرا ٹیکے کے ساتھ آتا ہے، ذرا اس کیفیت کو آپ نے جس سے جیسے بن سکے
ہر بندے کی ادھر تھوڑا بہت فرق نکل آتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت فرق اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے تو بڑا ٹیکے کے ساتھ آتا ہے، تو ویسے آپ نے پہلے 3 چکر کاٹنے ہیں۔ مسئلہ پورا بیان کر لوں پھر میں آپ کو یہ کر کے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ رش اتنا شدید ہوتا ہے کہ کبھی رمل ہو سکتا ہے اور کبھی وہ رمل رش کی نظر ہو جاتا ہے۔ رمل چلنے میں ذرا کچھ تیز اور ذرا اکڑ اکڑ کر چلنا، تو جب وہ رش کے اندر آگے جگہ ہی نہیں ہے، اب وہ اکڑ اکڑ کر تیز کیا کرو گے؟ یہ رمل کبھی رش کی نظر ہو جاتا ہے اور کبھی موقع مل جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، جتھے جتھے رش زیادہ ہو گیا نہیں ہو سک رہا تو وہاں سمپل چل لو، سادہ ہی چلنا شروع کر دو، جہاں پھر موقع بن گیا وہ پھر رمل آپ نے کرنا ہے۔ اور میں اس کا طریقہ بتاؤں، ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر میرے سامنے رش آ گیا تھوڑا کچھ دائیں ہو جاتے ہیں، ادھر رش ٹوٹا ہو تو وہاں سے رمل کر لیا، وہاں پھر کوئی رش آگے آ گیا تو تھوڑا سا بائیں ہو کر راستہ لے کر پھر رمل کر لیا، وہاں بائیں زگ زیگ کرتے 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 وہ رمل تقریباً اللہ کرتا ہے پورا ہو ہی جاتا ہے۔ میں آپ کو رمل کی کیفیت کر کے بتانے لگا ہوں، اور حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کے تو کیسے آپ نے بوسا، اگر تو بوسا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس موقع پر، بوسا تو سوچنا بھی نہ، وہ استلام کر لو، بوسا یہ وہ یقین رکھو یہ بوسا ہی ہے۔ ایک ہمارے پاکستانی حاجیوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ بوسا، وہ کہتے ہیں میں بوسا اسپیشل جاؤں گا بوسا لینے کے لیے، حالانکہ وہ جو ایسے کر لیا تو بوسا ہی تھا وہ۔ میں نے آپ سے لاکھ روپیہ لینا، لاکھ روپیہ دے دو یا چیک دے دو، بات ایک ہی ہے، بینک سے جا کر نکالوں گا، چیک دے دو یا ایسے بوسا لے لو یا وہ استلام کر لو، بات ایک ہی ہے۔ یقین رکھو نا، رسول اللہ علیہ السلام نے جب کیا جو ہے وہ چھڑی کے ساتھ استلام کیا جو ہے، تو آپ یقین رکھو کہ وہ ایک ہی شے ہے۔ اب میں آپ کو استلام کی کیفیت بھی بتانے لگا ہوں کھڑا ہو کر، اور وہ جو رمل کی کیفیت ہے، اگلے 4 چکر تو سادے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، رمل کی کیفیت بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر یہ ہمارا کونا حجر اسود، اس کو جدھر سے بھی ہم آ رہے ہیں، آتے آتے جب حجر اسود بالکل سامنے ہو جائیں، سب لائٹ کو دیکھا تو میچ کر لیا کہ بھائی ہاں یہی بنتا ہے۔ وہ اتنا دور ہوتا ہے نا کہ وہ پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ سامنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو کچھ ادھر سے آئیڈیا کر لیا لائٹ کا اور کچھ ادھر سے، تو چلتے 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 بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ فوراً ادھر منہ کر کے اور پھر فوراً آپ نے وہ چکر لگانے کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اب میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آپ کو رمل کی تھوڑی سی کیفیت بتاؤں گا۔ یہ بازو تھوڑے سے ذرا کھول کر کے، بس جیسے کہ پہلوان کرتے ہیں کہ بس اس طریقے سے جہاں موقع مل جائے آپ کو آپ رمل کریں، اور جہاں موقع چھوٹ جائے تو پھر آپ سب سمپل پیدل بھی چل سکتے ہیں۔ تو طواف آپ کا شروع ہو گیا، پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، اگلے 4 چکر میں آپ نے سمپل چلنا ہے۔ لیکن طواف کیسے کریں گے؟ شروع ہو گیا، رمل شروع ہو گیا، جو ہی چکر آپ کا پورا ہوگا تو پھر آپ نے استلام کرنا ہے، اگلے چکر کے لیے پھر استلام کرنا ہے، پھر آپ کا چکر پورا ہوا، اگلے چکر کے لیے پھر آپ نے استلام کرنا ہے، پھر آپ کا چکر پورا ہوا، اگلے چکر کے لیے پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب 7واں چکر پورا ہوگا تو آخر میں پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ چکر آپ کے ہو گئے 7 اور استلام آپ کے ہو گئے 8۔ توجہ کریں، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، ہر چکر آپ نے استلام ہی سے شروع کرنا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے طواف ہی کے دوران کا، طواف کرتے کرتے کعبے کو دیکھتے نہیں رہنا، طواف بھی کر رہے ہو تو ساتھ کعبے کو بھی دیکھ رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کعبے کی زیارت کا اور بڑا ٹائم ہے، اس موقع پر ادب اور احترام سے سر جھکا کر چلو۔ نہ پتہ ہونے کی بنیاد پر ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ پبلک خوش ہو رہے ہوتے ہیں، طواف بھی ہو رہا ہے، کعبے کی زیارت بھی ہو رہی ہے، یہ زیارت کا موقع یہ نہیں ہے۔ نظر پڑ گئی تو اور شے ہے، اسپیشل چکر بھی کاٹ رہے ہو اور کعبے کو بھی دیکھ بھی رہے ہو، حنفیوں کی تحقیق میں یہ چیز ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، طوافوں میں کیا پڑھو گے؟ بہت ساری دعائیں لکھی ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، بہت ساری دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اصول ارشاد فرمائے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ طوافوں کے دوران جو مرضی پڑھ لو،
کھلی چھٹی ہے، جو مرضی پڑھ لو، جو مرضی مانگ لو۔ اب رب کے گھر آئے ہو تو ہر شے تمہاری ضرورت ہے، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، جس زبان میں آتا ہے مانگتے چلے جاؤ۔ جو حنفیوں کا اصول تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ وہاں دیکھو گے پورے پورے گروپس ہیں، ہر بندے نے اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے اور وہ سارے زور زور سے پڑھ رہے ہیں، انہیں کرنے دینا، آپ کو اس سے کیا لگے؟ اس لیے تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا مذہب پڑھ کر جاؤ، آپ کو کیا لگے کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہمارا مذہب جو بتاتا ہے وہ یہ ہے، کتاب کے اوپر لکھی ہوئی دعائیں۔ اچھا، اس بار امام صاحب کیوں یہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے دیکھ کر نہ پڑھو، جو آتا ہے پڑھو، جو مانگنا ہے مانگو رب سے؟ کہتے اگر اوپر دیکھو گے نا، مثلا میں نے حاجیوں کو کیا دیکھا، مثلا یہ دیکھیں وہ، اب ہم کتنے کو حافظ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اور میں کتنے کو حافظ ہیں، کتنے، اب وہ توجہ یوں ہوتی ہے، اللہم انی اسألک، اتنی دیر میں ٹھڈا لگا آگے سے، جو خرابیاں میرے دوست، ٹھڈا لگا آگے سے، سیدھا ہوا مشکل سے، کدھر گیا، پھر ڈھونڈنے لگ گیا، وہ گم جاتا ہے کدھر گیا، پھر اللہم انی اسألک من خیر ما ترجو، رولا پڑا ہوتا ہے، توجہ بار بار ٹوٹی۔ امام صاحب کہتے ہیں رب سے مانگو تو پوری توجہ سے مانگو، جو اوپر لگا ہوا ہے اگر ادھر توجہ کرو، توجہ ادھر آ گئی ادھر آ گئی ادھر آ گئی، ادھر نہیں گئی جسے مانگنا ہے، تو جب مانگو تو توجہ ادھر رکھو۔ تو امام صاحب کیا کریں، میں جو دل میں، اپنی زبان میں مانگنا سوکھا ہوتا ہے، تو جو دل میں آتا ہے مانگو، جو دل میں آتا ہے پڑھو، وہاں سب ٹھیک ہے۔ یہ طواف کی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے، لہذا میں نے آپ لوگوں کو لیے سوکھا کر دیا ہے۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تو یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، پریشان ہو رہے ہوگے یار کیا کرے، یا انہیں یاد کون کرے۔ پہلے نماز بڑی مشکل سے یاد کی تھی، وہ بچپن سے لے کر ابھی تک چلی آ رہی ہے، اللہ مہربانی کرے۔ اب اتنی دعائیں کون یاد کرے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، پریشانی ختم کر دی۔ جو دعا آتی ہے آپ کو یاد کرو۔ پسندیدہ ترین دعائیں رسول اللہ کی، ابھی ایک سنا کے ہٹاؤں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مثلا آپ کیا کر سکتے، اور کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جو آتا ہے آپ کو پڑھ لو۔ مثلا پہلا کلمہ شریف پڑھتے رہے۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا کہ پہلا کلمہ شریف 70,000 مرتبہ پڑھو گے نا اپنی زندگی بھر میں، تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ بہترین موقع بنا ہوا ہے، بہترین موقع بنا ہوا ہے۔ طواف پڑھتے جاؤ، پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، یا وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خاص کر کے آپ کو یہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے نا، تو اس سے پچھلا کونا، تو یہ جو دیوار ہے، ان دو کونوں کے درمیان جو دیوار ہے، حجر اسود سے پہلا کونا اور جو درمیان کی دیوار جو ہے، میں نے نقشہ کھینچا آپ کے لیے، اس دیوار پر 70,000 فرشتے اللہ کے ہر ٹائم موجود رہتے ہیں۔ تو جو حاجی بھی ادھر سے گزرتے گزرتے جو دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ تو باقی تینوں دیواروں پر جو مرضی کریں، لیکن یہاں جو جب سمجھیں کہ اگلا کونا حجر اسود ہے تو پچھلے کونے سے لے کر درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بڑی مشہور ترین دعا ہے۔ تقریباً حجاج کرام لاکھوں کے حساب سے یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ الغرض طواف کے حوالے سے میں نے آپ کو اگلی کہانی یہ بتانا چاہی ہے، جو مرضی پڑھو، آپ کو کھلی چھٹی ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے، جو آتا ہے پڑھو، جو یاد ہے۔ طواف کے اندر کی کہانی ہے، اس کو صرف طواف ہی کے لیے سمجھنا، اب یہ نہیں کہ نماز کے اندر بھی یہی ہے، نماز کے احکام اپنے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو حج اور عمرہ بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، 8ویں بار آپ نے استلام کیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کچھ نہ کچھ آپ نے اسٹڈی کیا بھی ہوگا، آپ کو باتیں یاد آ بھی رہی ہوں گی۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور وہ 2 رکعتیں نفل نہیں ہوتی۔ پبلک سمجھتی ہے طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ نفل نہیں ہوتی، وہ واجب ہوتی ہیں۔ طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہوتی ہیں۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مقام ابراہیم کے سامنے جگہ ملتی ہے تو وہاں پڑھ لو، وہاں جگہ نہیں ہے تو پوری مسجد میں جہاں مرضی پڑھ لو۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن حجاج کرام کو یہ شوق لگا ہوتا ہے مقام ابراہیم ہی کے سامنے پڑھیں۔ خود بھی سخت پریشان ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کو بھی سخت پریشان کرتے ہیں، اس لیے آپ ایسی مشقت میں نہ پڑیں۔ جب شریعت پاک میں آپ کو رخصت ہے کہ بھلے مسجد کے آخری کونے میں جا کر پڑھ لیں، تو کیوں خواہ آپ راستے کے اندر ہی شروع کر دیتے ہیں حجاج کرام؟ طواف گزرنے والے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی عورت مد دی گئی، کوئی بندہ پھسل گیا، تو کوئی طواف کرنے والا اڑ کر گر گیا، یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو اس وقت میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کا حج قبول کرے، عمرہ قبول کرے۔ آپ کم از کم
کم پڑھ لکھ کر جا رہے ہو تو وہاں آپ نے راستے میں کہیں بھی نفل نہیں پڑھنا ہے. آپ خود محسوس کرو گے موقع بن ہی نہیں رہا, حضرت مقام ابراہیم کے سامنے موقع بن ہی نہیں رہا, آپ خود محسوس کرو گے تسلی سے. جہاں آپ کو تسلی میسر آئے, عبادات کے اندر تسلی بڑی اہم شے ہے, جہاں آپ کو تسلی میسر آئے وہاں جا کر آپ 2 نفل پڑھ لیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں, دعا کرنے کے بعد آپ مقام ملتزم پر آئیں, جو کہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. مقام ملتزم پر آئیں. مقام ملتزم کا معنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے تو دروازے کی جو دہلیز ہے تو دہلیز سے لے کر تو حجر اسود کا جو درمیانی علاقہ ہے, سمجھو کہ یہ دیکھو, سمجھو کہ یہ ہے حجر اسود, تو قریب سے بات ختم کرتے ہیں. یہ ہے حجر اسود, یہ ہے دروازہ, تو یہ جو درمیان میں جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ملتزم. تو جہاں بھی ہو پھر اب آؤ اللہ کے دروازے پر. بڑی مشکل سے آپ کو آنا پڑے گا, رش توڑ کر رش چیر کر آپ کو پہنچنا پڑے گا. پہنچ کر ہمت کرو, وہاں انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑی کچھ زور آزمائی بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ نہ کریں, خود بخود انشاءاللہ سرکتے سرکتے آپ کو اللہ کے دروازے کے ساتھ جگہ مل ہی جائے گی. پھر وہاں اپنا سینہ ساتھ لگائیں, بازو پکڑے. اب تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی حاجیوں کو, تو پھر اللہ کے سامنے رہو کہ مولا اب تیرے گھر آ کر تیرے دروازے پر آ کے اب تو کرم فرما. یہ مانگنا یہی ہوتا ہے, رونا تونا تو معافیاں شافیاں کہ دوزخ سے آزادی مانگنا یہی ہوتا ہے. تو آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ویسے تو یہ ہے کہ جتنی دیر مرضی کھڑے رہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ کو تھوڑی دیر پہلے انتظار تھا نا کہ اے بندہ جاوے گا تو جگہ مل جاوے گی, آپ کے پیچھے کسی اور کو بھی انتظار ہے, لہذا اس کے لیے جگہ جلدی چھوڑ دیں. موقع مل جائے تو اس کے لیے جگہ جلدی چھوڑ دیں, تو بس آپ کے لیے تاکہ اس کو بھی موقع میسر ہو سکے. جو لیڈیز والے احباب ہیں اپنی لیڈیز کو ساتھ ساتھ رکھیں, خاص کر کے ساتھ رکھیں. وہاں ایک بار لیڈی گم جائے نا, بلکہ اگر مرد بھی گم جائے تو جلدی واپس نہیں ملتا. بیچاروں کو ہوٹل ڈھونڈتے کتنی بار ایسا بھی ہوا کہ پہلی ہی بار بندہ گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے نکلا ہے تو پرسوں واپس آیا ہے. قاضی عمر صاحب پرسوں واپس آیا ہے. ایسا گھما. اپنے لیڈیز کو, اپنے بچوں کو, اپنی اماں کو بالکل ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. سوچے بھی نہ کہ جی وہاں سے فارغ ہو کر وہاں آ جانا, حج پر ایسی باتیں نہ کرنا. وہاں اور بھی کئی آتے ہوتے ہیں تو سب چٹے ہی ہوتے ہیں کپڑے سب کے, اور برقعے سب کے کالے ہی ہوتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا. 30 سال اکٹھا ماں کے ساتھ رہے تو وہاں جا کر ماں پہچاننے مشکل ہو جاتی ہے. وہ سب نے کالے برقعے پہنے ہوتے ہیں, تو اس لیے بڑا ان کے ساتھ احتیاط رکھنی ضروری ہوتی ہے. آپ کا طواف پورا ہو گیا ہے, مقام ملتزم پر آپ ہو گئے ہو, ملتزم سے فارغ ہو, جب جتنا رونا دھونا ہے کرو, کر کے واپس نکلو. تو کہیں سے بھی زمزم شریف پیو جی بھر کر, کہیں سے بھی. بے شمار کولر پڑے ہوئے. زمزم پینے کے بعد اب آپ کے تھوڑے کو کام پیچھے باقی رہ گئے ہیں. آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے, تو صفا کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. پہلی بار اگر جا رہے ہو تو آسان سی نشانی یہ ہے, حجر اسود کے کونے کے بالکل سامنے صفا ہے. نشانی بتا دی میں نے آپ کو. حجر اسود ہے, ادھر وہ سبز لائٹ ہے, تو ادھر سے بس گھومتے. لیکن اب راستہ یہ نہیں رہا, میں نے کہا نا کنسٹرکشن ہو رہی ہے, توسیع ہو رہی ہے, تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے. اب میں آپ کو یہاں سے یہ بتا رہا ہوں کہ حجر اسود کے بالکل سامنے سبز لائٹ, تو بالکل سامنے صفا. تو آپ کو خیال ہے کہ بس ایسے چل پڑیں گے تو پہنچ جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. یہ راستے بند ہیں. جدھر سے اب آپ کو تصویر بتا رہا ہوں نا, اب یہ راستہ ہی بند ہے. اب کوئی پتہ نہیں کن راہوں سے ہو کر, وہ لکھا بھی اتر ہوتا ہے, اور حجاج کرام کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے, جا رہی ہوتی ہے. جب طواف سے فارغ ہونے کے بعد جدھر بھی آپ کو لمبی لائن نظر آئے نا, سمجھو یہ ادھر ہی جا رہے ہیں. آج کا نشانی یہ ہے. وہ پتہ نہیں کدھر سے ہو کر کے آپ کو جانا پڑے گا. صفا پہنچیں خیر سے, تو وہاں پہنچ کر پھر کعبہ شریف جدھر آپ کو ڈائریکشن محسوس ہو جاتی ہے, ادھر منہ کر کے دعا کریں. دعا کر کے بس جو بھی دعا کریں, لکھی ہوتی ہیں لیکن میں نے کو کیا بتایا, جو بھی آتی ہے دعا کریں, جو بھی آتی ہے دعا کریں. سمپل نظام آپ کے لیے یہی ہے. تو صفا سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے تو 1 چکر ہوگا, مروہ سے پھر صفا کی طرف آئیں گے 2 چکر ہوں گے. ویسے تو چکر پورا ہوتا ہے, لیکن یہاں ذرا سہولت ہے. صفا یہاں سے یہاں جاؤ تو 1 چکر, یہاں سے واپس آؤ تو 2 چکر, یہاں سے پھر جاؤ 3 چکر, وہاں سے پھر واپس 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. درمیان میں تھوڑا کوئی علاقہ ایسا آتا ہے جو سبز ہوتا ہے, سبز روشنیاں لگائی ہوتی ہیں, وہ ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے. وہاں جا کر پیدل نہیں چلنا ہوتا, آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی قدرے وہاں دوڑنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو گے انشاءاللہ. وہ کچھ باتیں یاد کر رہے ہو, کچھ نظر میں آپ کو ویسے ہی آ جائیں گے. تو جب 7ویں چکر پر, ہاں یہ آپ کا سوال ہے, اچھی بات ہے. جب آپ نے طواف کر لیا, موڈا ننگا کرنا یہ صرف طواف کا مسئلہ ہے.
جیسے تراویح پڑھنا یہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے ہی کچھ عنوان ہے، باقی پورا سال روزے رکھو تراویح نہیں نہ ہوتی، جیسے کہ ایسے ہی جو موڈا ننگا کرنا ہے یہ صرف اور صرف طواف کا مسئلہ ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ملتزم پر آنا ہے، وہ موڈا اپنا ڈھانپ لینا ہے، صرف جب طواف کریں گے موڈا ننگا کریں گے، اس کے بعد آپ نے موڈا ننگا نہیں کرنا، صف صحیح کے درمیان بھی موڈا ننگا آپ نے نہیں کرنا۔ آپ خیر سے پھر 7واں چکر پر آپ جب مروہ پر پہنچے تو وہاں پھر آپ کا عمرہ پورا ہونے لگا ہے، ایک شے رہ گئی صرف، ٹینڈ کروائیں یا بال چھوٹے کروائیں، فیشن نہ کروائیں، اپنا عمرہ ضائع نہ کریں، اپنا حج ضائع نہ کریں۔ سخت لفظ ہے، عزت والا نہیں، لیکن میں نے بول دیا۔ وہاں آپ دیکھو گے کینچیاں لے کر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، صرف 2-3 بال کاٹ دیے ادھر سے تو سمجھا جاتا ہے کہ عمرہ پورا ہو گیا، 2-4 بال کاٹ دیے ادھر سے تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ عمرہ پورا ہو گیا۔ حنفیوں کی تحقیق میں یہ چیز نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ٹینڈ کروا لو، سب سے بہترین تو ٹینڈ ہے، یا پھر بال چھوٹے کروا لو۔ جو بال چھوٹے کروانے ہوتے ہیں کم از کم ایک پورے برابر چھوٹے کروانے ہوتے ہیں۔ آپ ٹینڈ پر توجہ کریں، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے سونے بندے ٹینڈ کرواتے ہیں اور بڑے سونے لگتے ہیں۔ آج کل تو انگلینڈ رواج بنا ہوا ہے، پاکستان جاؤ تو ٹینڈ کروا کے جاؤ، اور یار وہ فیشن کی خاطر ٹینڈ کروا لیتے ہیں، تو آپ اپنی عبادت اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ٹینڈ نہیں کروا سکتے ہو۔ وہ آج کل بڑا فیشن چلا ہوا ہے، پاکستان جاؤ تو ٹینڈ کروا کے جاؤ، بالکل روڈے ہو کر جاؤ، تو وہ صرف فیشن کی خاطر۔ تو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اطلاع ہوئی کہ صحابہ نے احرام کھول دیے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ جن صحابہ نے ٹینڈ کروائی ہے ان پر رحمت نازل فرما۔ اب کچھ صحابہ نے بال چھوٹے کروائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بال چھوٹے کروائے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ نے ٹینڈ والوں کا نام لیا ہے، حضور پاک نے پھر کہا اے اللہ تعالیٰ جو ٹینڈ والے ہیں ان پر رحمت نازل فرما۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی فرما دیں، ہم نے بال چھوٹے کروائے ہیں۔ آپ نے پھر کہا اللہم ارحم المحلقین، اے میرے اللہ تعالیٰ ٹینڈ والے جو ہے نا ان پر رحمت نازل فرما۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بال چھوٹے کرائے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں۔ چوتھی مرتبہ حضور نے کہا وعلی المقصرین، اے اللہ چل جنہوں نے پھر بال چھوٹے کروائے ان پر بھی رحمت نازل فرما دیں۔ تو یہ ٹینڈ کروانا بڑی کمال شے ہے۔ بات وہی ہے میرے سونے، اللہ کی راہوں میں پائمال ہونا، اپنی زینتیں خراب کرنا، اپنی زیب و زیبائش خراب کرنا، میل لگی ہوئی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، بندہ کہہ رہا نہیں مولا تو ایسے خوش ہے تو ایسے ہی صحیح، تو اب موقع آ گیا۔ یہ بالوں کی خاطر تو میں کہتا ہوں یہ ان مردوں سے پوچھو تو ان عورتوں سے پوچھو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، تو رب کا کٹواؤ بال، ٹینڈ کروا دو، بولا اگر ٹینڈ پر تو خوش ہے تو یہ پھر لگا یار اس طرح ٹینڈ کروا کر اپنا اس طرح کروا، ٹینڈ کروائیں، تو ٹینڈ کرواتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا عمرہ پورا ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں دوبارہ سب کچھ نہیں دہراتا ورنہ پھر پونا گھنٹہ گزر جائے گا، یہ ریکارڈنگ آپ لے جائیں جا کر سنیں۔ کل کی نشست میں ہم انشاءاللہ حج سیکھیں گے، آج صرف عمرہ سیکھا ہے، کل حج سیکھیں گے۔ پرسوں کی نشست میں غلطیاں ہوں تو جرمانے کیا ہیں یہ سیکھیں گے۔ اب میں آپ کو بس اتنا بتا دوں، آج کی نشست میں تازہ آپ کا عمرہ ختم ہوا ہے، تازہ تو اب آپ کریں یہ کہ جو باقی دن آپ کے رہ گئے ہیں حج آنے سے پہلے، کسی کے 20-15 دن، 18 دن، 9 دن، 11 رنگ برنگے دن ہوتے ہیں، جیسے جیسے فلائٹس جاتی ہیں ان دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ بہت کچھ کریں، سب کچھ کریں، جائز ہے، لیکن آپ طواف زیادہ سے زیادہ کریں۔ حاجیوں کو شوق یہ ہوتا ہے کہ عمرے زیادہ سے زیادہ کریں۔ تحقیق یہ ہے ایک بندے نے 10 عمرے کی تھے، ایک بندے نے 10 طواف کیے، ثواب 10 طواف کرنے والوں کو زیادہ ہے۔ آپ کو ہاں مقصد ویسے بھی ثواب سے ہی ہوتا ہے نا، تو جس شہر میں ثواب زیادہ ہے، ایک بندے نے 27 نمازیں اکیلے پڑھی، ایک نے ایک ہی پڑھ لی پر جماعت سے پڑھ لی، فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو طواف کرنے میں ثواب زیادہ ہے، عمرے کرنے میں ثواب اتنا نہیں ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں، درمیان میں کہیں عمرہ کر لیں، چلیں آپ مقام جعرانہ چلے جائیں، جاؤ گے تو لگ جائے گا پتہ آپ کو، ٹیکسیوں والے شور ڈال رہے ہوتے ہیں اور بھی آپ کو عمرہ کروائیں، سرکار دو عالم نے وہاں سے عمرہ فرمایا ہے، عمرہ کریں جا کر۔ مقام عائشہ چلے جائیں، 2 4 5 6 دن کے بعد وہاں سے عمرہ کر لیں، تو یہ 2 قریب کے مقام بنتے ہیں۔ پھر ایک سرکار حضور رحمۃ عالم کا عمرہ مدینہ شریف سے ثابت ہے، اگر کوئی سفری سہولت ایسی بن گئی کہ مدینہ سے واپسی آپ کے مکہ انٹری ہو رہی ہے تو وہ عمرہ شریف بھی کر لیں۔ الغرض آپ طواف زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، کلمہ شریف اپنا 70,000 مرتبہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنی زندگی میں میں اور آپ جو ہے نا، میں اور آپ، ہماری زندگی میں کئی نمازیں چھوٹ چھاٹ چکی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہو چکی ہیں، ہم لوگوں سے خطائیں ہو چکی ہیں، تو وہاں بھرپور موقع ہے۔ فجر کے ساتھ 2 3 4 5 فجر کی نمازیں قضا کریں، ظہر کے ساتھ 2 4 ظہر کی نمازیں قضا کریں۔ ٹوٹل ٹائم اسی لیے ہے۔ عصر کے ساتھ 2 4 عصر قضا کریں۔ نوجوانوں، آپ کو خاص کر کے کہنے لگا ہوں،
ہوٹل پر آپ کو رنگ برنگے نوجوان نظر آئیں گے، ادھر ہی ریسیپشن پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اینڈ ٹائم پر نماز پڑھنے کے لیے جانا ان کو ہوتا ہے۔ آپ ان جیسے نہ بننا، آپ ان جیسے نہ بننا، منگتے بن کر رہنا۔ جتنا زیادہ ہمت کرو گے نا اللہ کے دربار میں، اللہ ایک دم سے چولیاں بھر دے گا آپ لوگوں کی۔ گپے لگانا، ریسیپشن پر بیٹھے رہنا، یہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں، آرام بھی کریں، آرام کرنا لازمی ہے۔ آرام نہیں کرو گے تو اگلی عبادت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو کچھ حجاج ہیں سویرے گئے تھے شام کو آئے، گناہ نہیں ان کو ہوا، لیکن 2 3 4 5 دنوں کے بعد لسے ہو جاتے ہیں، ٹلے ہو جاتے ہیں، فطرت ہے انسان کی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے ہمیں یہی بتایا، آرام بھی کرو، جاؤ بھی، تاکہ جب بھی جاؤ فریش ہو کر جاؤ اللہ کے دربار میں۔ اور اللہ کے ہاں آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی، کوانٹیٹی، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ بندے نے کیسے کیا ہے یہ شے ہے، کتنا کیا ہے یہ چکر ہی نہیں ہے۔ 100 رکعتیں پڑھی ہیں بے توجہی سے کوئی ویلیو نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں پر توجہ جمی رہی ہے اللہ کی طرف، یہ بہت ویلیو والی چیز ہے اللہ کے دربار میں۔ طواف کریں کثرت کے ساتھ، ایک قرآن پاک تو کم از کم مکہ پورا کر لو، کم از کم ایک قرآن پاک تو، ایک قرآن پاک پڑھو گے اللہ کے یہاں 1,00,000 قرآن پاک شمار ہو رہا ہوگا۔ ایک قرآن اوکھے سوکھے ہو کر مکہ شریف پورا کر لو، ایک قرآن اوکھے سوکھے ہو کر حضور کے شہر مدینہ میں پورا کر لو، 2 کو قرآن ہو جائیں۔ حافظ لوگ تو ماشاءاللہ بڑا بڑا پڑھ لیتے ہیں، قضائے عمریاں پڑھیں، درود و سلام پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، پڑھ کر زبان تھک گئی ہے، جبڑے تھک گئے ہیں، تھک جاتے ہیں، چپ کر کے کعبہ شریف کو دیکھتے رہو، یہ بھی ثواب ہے۔ کعبہ شریف کو دیکھتے رہو، حرم کے اندر بیٹھ کر کے تو پاکستان کی باتیں اور ادھر کی گپیں احتیاط ہی کریں۔ ہمارے بزرگ تو وہاں جا کر فون اپنا بند کر دیتے ہیں، فون آئے تو سنتے ہی نہیں ہے، یار ایتھے آ کے ہوٹل پہ جائیں گے تو سن لیں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، آپ کے فون کیسے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم چاچا جی، پاپا جی کیا حال نے؟ اور ٹھیک ہے پتر، تو اور کیا حال نے؟ خیر میرے بچے کیا حال نے؟ یعنی حال ہی پوچھی جاؤ گے سارا۔ تو پاپا رونا کیا حال ہے؟ اور سب خیر ہے پھر؟ اچھا تو پھر اور کیا حال ہے؟ لے یہ آپ کے فون ہوتے ہیں۔ نکینہ کی حال ہے؟ نکینہ ہی پوچھنے لگے آتے، نکینہ جو آپ کرتے ہو آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ ایسے التو پلتو فون پر اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، اور کچھ نہیں، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، یہ بھی اللہ کے یہاں عبادت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا۔ تو باقی فارغ دنوں میں آپ لوگ یہ کام کریں انشاءاللہ العزیز۔ اب حج کے دن جب قریب آ جائیں گے، کل آؤں گا تو قریب آ چکے ہوں گے، کل پھر آپ کو بتاؤں گا کب سے پھر آپ نے انشاءاللہ حج کی تیاری کرنی ہے۔ تو وہاں جا کر دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی بڑا خاص کام ہے جو آپ کو بتایا ہے۔